دوستو اس وقت یہودی اور مسلموں کے بیچ جو ایک بڑا کانفلکٹ ہے وہ ہم میں سے کسی بھی انسان سے چھپا ہوا نہیں ہے، کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ اس وقت یہودی لوگ اگر سب سے بڑا دشمن اپنا کسی کو مانتے ہیں تو وہ مسلم ہے، وہیں دوسری طرف مسلمان بھی اگر سب سے بڑے دشمن کے طور پر کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ صرف اور صرف یہودیوں کی کنٹری اسرائیل ہے۔ یعنی یہودی اور مسلم لوگ اکثر فلسطین اور اسرائیل کے میٹر کو لے کر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوتے رہتے ہیں۔ مگر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ان دونوں کمیونٹی سے ریلیٹڈ ہی ایک ڈیفرنٹ ٹاپک پر بات کرنے والا ہوں، ایک ایسا ٹاپک کہ جس کے بارے میں شاید آپ میں سے بہت کم ہی لوگوں نے جاننے کی کوشش کی ہوگی۔ دراصل دوستو میری طرح آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے کچھ ایسے خاص قسم کے اسرائیلی بینر تو ضرور دیکھے ہوں گے کہ جن بینرز کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس، یعنی خیبر تمہارا آخری موقع تھا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ خاص اسرائیلی بینر ہیں کہ جو اکثر اس وقت سوشل میڈیا پر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہوتے ہیں کہ جب کبھی بھی اسرائیل اور فلسطین کو لے کر پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوتی ہے، یعنی جب کبھی بھی ان دونوں کا میٹر پوری دنیا میں ہائی لائٹ ہوتا ہے تبھی اس طرح کے بینر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ خاص طور سے یہ بینر سب سے زیادہ لاسٹ سال اس وقت وائرل ہوئے تھے کہ جب اسرائیل اور فلسطین کے حماس کے بیچ ایک خطرناک یدھ چل رہا تھا۔ مگر دوستو اب سوال تو یہ ہے کہ آخر یہ خیبر ہے کیا، کہ جس کا نام لے کر بار بار یہودی لوگ نہ صرف مسلمانوں کو چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ ان کو یہ جتلانے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ خیبر ہی تمہارا آخری موقع تھا۔ تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خیبر کچھ اور نہیں بلکہ ایک جنگ کا نام ہے، ایک ایسی جنگ کہ جس کو اتہاس میں نہ صرف مسلم اور یہودیوں کے بیچ ہونے والی پہلی بلکہ سب سے بڑی جنگ کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے، ایک ایسی جنگ کہ جس نے ہماری دنیا کے اتہاس کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا تھا۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی جنگ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ جنگ کب، کیسے اور کیوں ہوئی تھی، اور آخر اس جنگ کے کیا نتیجے آئے تھے۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، اگر آپ لوگ اتہاسک کتابوں کے پنوں کو پلٹنا شروع کرو گے تو آپ کو یہ معلوم چلے گا کہ اسرائیل دیش بننے سے پہلے یہودی قوم ہماری پوری دنیا میں ایک جگہ پر کبھی بھی سیٹل ہو ہی نہ سکی، بلکہ یہ دنیا کے الگ الگ کونوں میں آباد ہوا کرتے تھے، کیونکہ جب کبھی بھی یہودیوں نے ایک جگہ پر آباد ہونے کی کوشش کی تو کسی نہ کسی وجہ سے یا تو کسی بڑے حکمران نے ان کے اوپر حملہ کر دیا یا پھر ان کو غلام بنا لیا۔ سب سے پہلے یہودی قوم کو لگ بھگ 500 عیسیٰ پورو میں، یعنی آج سے بھی لگ بھگ 2500 سال پہلے بابل کے ایک طاقتور بادشاہ یعنی بخت نصر کی طرف سے غلام بنایا گیا تھا۔ بخت نصر نے نہ صرف ان کے شہر یروشلم پر حملہ کیا بلکہ اس کو پوری طرح سے برباد کر دیا۔ ایون اس شہر میں موجود ہیکل سلیمانی نام کی وہ جگہ کہ جس کو یہودی سب سے زیادہ پوتر یعنی مقدس مانا کرتے تھے، اس کو بھی آگ کے حوالے کر کے برباد کر دیا گیا تھا۔ بخت نصر نے اس حملے میں نہ صرف ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کو وہ غلام بنا کر اپنے شہر یعنی بابل کی طرف لے گیا تھا۔ اس کے کچھ وقت کے بعد ہی سائرس دی گریٹ نام کے ایک رحم دل حکمران کی مدد سے یہ لوگ اپنے علاقے میں واپس آنے میں تو کامیاب ہو گئے تھے، مگر ان کی یہ کامیابی زیادہ لمبے وقت تک نہیں ٹک سکی تھی، کیونکہ کچھ وقت کے بعد ہی ہمیشہ کوئی نہ کوئی حکمران ان کے اوپر حملہ کر ہی دیا کرتا تھا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اپنے اوپر آنے والے ان بڑی بڑی مصیبتوں سے پریشان ہو کر ہی اب یہودی قوم پوری دنیا میں بھٹکنا شروع ہو گئی تھی۔ کچھ یہودی دنیا کے ایک علاقے میں آباد تھے تو کچھ دنیا کے دوسرے علاقے میں آباد تھے، یعنی اس طرح سے یہ پوری کی پوری دنیا میں تتر بتر ہو کر رہ گئے تھے۔ دوستو دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور پھر دور آیا 6 صدی عیسوی کا، یعنی وہی دور کہ جب عرب کے مشہور شہر مکہ میں پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ جب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جنم ہوا تھا تو اس دور میں یہودی لوگ عرب کے بھی بہت سارے علاقوں میں آباد تھے۔ اس کے بعد 622 عیسوی میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ کے حد سے زیادہ بگڑتے ہوئے حالات کو دیکھ کر مکہ شہر چھوڑ کر مدینے میں شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا۔ جب آپ مدینہ شہر میں شفٹ ہوئے تو اس وقت خاص مدینہ شہر میں بھی یہودیوں کے لگ بھگ 4 قبیلے آباد ہوا کرتے تھے۔ مدینہ شہر میں بھی اب کیونکہ مسلمانوں کی تعداد ایک اچھی خاصی ہو چکی تھی، اسی لیے اب مدینہ کے یہودیوں اور مسلمانوں نے مل کر ایک ایگریمنٹ کیا۔ اس ایگریمنٹ کو کرنے کا مین موٹیو یہ تھا کہ ہم دونوں ہی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مدینہ شہر میں امن کے ساتھ رہیں گے، یعنی ایک دوسرے کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن ہاں اگر کسی بھی دشمن نے مدینہ شہر پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو دونوں کو ہی مل کر اس کا جواب دینا پڑے گا، یعنی دونوں مل کر ہی مدینہ شہر کی
حفاظت کریں گے۔ دوستو ٹائم گزرتا گیا اور پھر اچانک سے وقت آیا جنگ بدر کا، وہی بیٹل آف بدر کے جس کو مسلم اتہاس کی پہلی جنگ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مکہ میں رہنے والے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمنوں نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا۔ ان کا یہ مقصد تھا کہ وہ مدینہ میں رہنے والے ہر چھوٹے بڑے مسلمان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، تاکہ اسلام دھرم کسی بھی حالت میں آگے بڑھ ہی نہیں سکے گا۔ اب دوستو کیونکہ ایگریمنٹ کے حساب سے اس جنگ میں مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کو بھی حصہ لینا تھا، کیونکہ ظاہر ہے مدینہ پر حملہ اگر کیا جاتا تو مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کو بھی مسلمانوں کے ساتھ مدینہ کی حفاظت کرنا پڑتی، لیکن جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی یہودیوں نے اس میں حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودی لوگ جہاں ایک طرف بڑی تیزی کے ساتھ مدینہ شہر میں بڑھتی ہوئی مسلمانوں کی طاقت اور ان کی شہرت سے پریشان تھے، تو وہیں دوسری طرف وہ یہ دعویٰ بھی کر رہے تھے کہ اس جنگ میں ہم لوگ اس لیے بھی حصہ نہیں لے رہے ہیں کیونکہ اس جنگ میں ہمارا دشمن سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، کیونکہ اس جنگ میں جہاں ایک طرف مسلمانوں کی سائیڈ میں صرف اور صرف 313 لوگ موجود تھے، تو وہیں دوسری طرف دشمنوں کی فوج میں لگ بھگ 1000 سے بھی زیادہ لوگ موجود تھے۔ ہتھیاروں کے معاملے میں بھی مکہ کے لوگ مدینہ کے لوگوں سے کہیں آگے تھے۔ تو دوستو انہی تمام وجہوں سے مدینہ میں رہنے والے یہودیوں نے اس جنگ میں حصہ لینے سے انکار کر دیا تھا، مگر دوستو نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان لوگ کم ہونے کے باوجود بھی اس جنگ میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ تو جیتے ہی، جیتنے کے بعد ان لوگوں نے مدینہ میں رہنے والے بہت سارے یہودی گروپ میں سے ایک گروپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مدینہ سے جلا وطن کر دیا، یعنی اس کو مدینہ سے نکال دیا۔ ظاہر ہے یہ اس وعدہ خلافی کی سزا تھی کہ جو ان کی طرف سے جنگ بدر میں کی گئی تھی، مگر دوستو مسلمانوں نے یہودیوں کے جس خاص گروپ کو مدینہ شہر سے نکالا تھا، وہ گروپ مدینہ شہر سے لگ بھگ 150 کلومیٹر دور خیبر نام کے ایک علاقے میں جا کر آباد ہو گیا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ کچھ وقت کے بعد ہی خیبر میں رہنے والا یہودیوں کا یہی گروپ ہی مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن بھی بن گیا تھا، ایک ایسا دشمن کہ جس کو مسلمان اپنے لیے سب سے بڑے چیلنج کے طور پر دیکھنے لگے تھے۔ دراصل دوستو خیبر میں رہنے والے ان یہودیوں کے گروپ نے ہر اس ٹیم سے ہاتھ ملانا شروع کر دیا تھا کہ جو ٹیم بھی مسلمانوں کے خلاف ہوا کرتی تھی، یعنی جو کوئی بھی یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ وہ بھی مدینہ کے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو خیبر میں رہنے والے یہ یہودی اس سے فوراً ہاتھ ملا لیا کرتے تھے اور اس کی ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرا اور پھر وہ دور بھی آیا کہ جب خیبر کے علاقے میں موجود سارے کے سارے قلعے مسلمانوں کے لیے ان کے دشمنوں کے سب سے بڑے اڈے بن چکے تھے، کیونکہ یہی وہ قلعے تھے کہ جہاں پر بیٹھ کر مسلمانوں کے بڑے سے بڑے دشمن مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچا کرتے تھے، ان کے خلاف نئی نئی اسٹریٹجی تیار کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی لیڈر یعنی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب یہ ریئلائز ہوا کہ اب خیبر میں رہنے والے لوگوں کی طرف سے پانی سر سے بھی زیادہ اوپر جا چکا ہے، تو انہوں نے ان لوگوں سے نپٹنے کا فیصلہ کیا۔ دوسری طرف مسلمانوں کو ساتھ ہی ساتھ یہ خبریں بھی ملنے لگی تھیں کہ بہت جلد ہی خیبر کے یہودی غطفان نام کے ایک قبیلے کے ساتھ مل کر مدینہ شہر پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ اس طرح کی خبروں نے مسلمانوں کو اور بھی جلدی اپنی فوج کو تیار کرنے پر مجبور کیا۔ آخرکار سن 628 میں مسلمانوں کی 1600 لوگوں کی فوج خیبر کی طرف نکل پڑی۔ دوسری طرف خیبر کے لوگوں کے پاس بھی لگ بھگ 10,000 کی ایک بڑی فوج موجود تھی۔ اس کے علاوہ ان 10,000 لوگوں میں بھی ایسے ایسے بڑے بڑے سردار موجود تھے کہ جن کے بارے میں عرب کے علاقوں میں یہ مشہور تھا کہ ان کو ہرانا کسی بھی انسان کے لیے ایک ناممکن سی بات ہے۔ خاص طور سے اس جنگ میں پورے عرب کے یہودیوں کا سب سے طاقتور انسان یعنی مرحب بھی شامل تھا، جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ اس کو آج تک کوئی بھی انسان نہیں ہرا سکا ہے۔ اتنا ہی نہیں، یہ بھی کہا جاتا تھا کہ مرحب نام کا یہ پہلوان اکیلے سینکڑوں لوگوں پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خیبر میں موجود سبھی قلعے بھی اتنے زیادہ مضبوط تھے کہ جن کو فتح کرنا کسی بھی فوج کے لیے ایک بڑا چیلنج مانا جاتا تھا۔ فی الحال جنگ شروع ہوئی اور دونوں ہی طرف کے لوگوں نے ایک دوسرے کا بڑی زبردست طریقے سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے دن گزرتے گئے مگر جنگ کسی بھی نتیجے تک نہ پہنچ سکی۔ آخرکار جب اس جنگ کو 21 دن ہو گئے تو مسلمانوں کے لیڈر یعنی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ کل میں جس انسان کے ہاتھ میں اپنی فوج کا جھنڈا دوں گا اس کے ہاتھ پر ہمارا اللہ ہم لوگوں کو ضرور فتح دے گا، اور یہ ایک ایسا انسان ہوگا کہ جو خود بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا۔ تو دوستو جب اگلا دن ہوا تو مسلم فوج کا یہ جھنڈا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی کے ہاتھ میں تھمایا گیا، اور حضرت علی نے بھی بالکل وہی کر دکھایا کہ جس کے بارے میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا تھا،
यानी उसी दिन मुसलमानों को इस जंग में फतह मिल गई। जंग का ये आखिरी दिन पूरी जंग का सबसे ज्यादा एनर्जेटिक दिन था। इस दिन जब लड़ते लड़ते हजरत अली की ज़रा टूट गई थी तो उन्होंने जुनून में आकर अचानक से खैबर के एक किले का दरवाज़ा उखाड़कर फेंक दिया था। ये दरवाज़ा कितना ज़्यादा भारी था, इस बात का अंदाज़ा आप लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब जंग ख़त्म हो जाने के बाद 40 लोगों ने मिलकर एक साथ इस दरवाजे को उठाने की कोशिश की थी तो वो लोग भी इस दरवाजे को न उठा सके थे। इतना ही नहीं, इस जंग में हजरत अली ने यहूदियों के उस सबसे ताकतवर पहलवान यानी मरहब को भी ख़त्म कर दिया था कि जिसके बारे में ये दावा किया जाता था कि वो आज तक किसी भी इंसान से नहीं हारा है। और इस तरह से मुसलमानों ने अब खैबर की ये जंग भी जीत ली थी। इस जंग को जीतने के बाद मुसलमानों ने यहूदियों को इस इलाके में रहने की इजाज़त तो दोबारा से दे दी थी, मगर उनके ऊपर एक टैक्स भी लगाया गया था। साथ ही साथ इन लोगों के सामने ये शर्त भी रख दी गई थी कि अगर मुसलमानों को दोबारा से कभी भी ये महसूस होता है कि तुम्हारे किलों के अंदर हमारे खिलाफ कोई साजिश चल रही है तो हम लोग फ़ौरन तुम लोगों को इस इलाके से निकाल देंगे। फ़िलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बैटल ऑफ खैबर के बारे में पूरी तरह से जान चुके होंगे। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।